نحمد ونصلي علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نہایت فضل و کرم سے اور اس کی رحمتوں سے آج ہم سورۃ الفاتحہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید میں ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورت ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور حیات میں نازل ہوئی۔ قرآن پاک کی سورت کی کل آیات 7 ہے۔ یہ ایک طرح سے قرآن مجید کا ابتدائی اور بہت اہم سورت ہے۔ نماز میں سورت کا پڑھنا واجب ہے، اس کو پڑھے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی۔ یہ ایک مختصر لیکن حقائق و معنی سے لبریز، دلاویز اور جلیل القدر سورت ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد القادری نے اپنے ترجمہ عرفان القرآن میں سورۃ الفاتحہ کا نہایت جامع اور فکری ترجمہ کیا ہے۔ اس سورت کے مضامین میں توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، اعتراف ابدیت، پھر دعا ہدایت ہے، پھر دعا استقامت ہے، اور پھر جو ہے وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مقرب اور انعام یافتہ بندوں کی پیروی کا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، انعام یافتہ ہیں، ان کی پیروی کریں اور بدبختوں اور گمراہوں سے جو ہے اور بری صحبت سے ہے وہ بچے۔ تو سورت کے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ اب اگر ہم جہانوں کی بات کریں تو اس سے مراد وہ تمام عالم ہیں جو عالم ہماری نگاہوں سے پوشیدہ بھی ہیں، عالم برزخ بھی ہے، عالم آخرت بھی ہے، یہ کائنات بھی ہے، سورج چاند ستارے گلیکسیز ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم سمندر میں آبی حیات کی بات کریں تو وہ ہے، اور اتنی اقسام، اتنی اس میں ورائٹی ہے، اتنی چیزیں ہیں، یعنی کہ ہر دنیا ایک اپنا ایک الگ عالم رکھتی ہے۔ اگر آپ سمندر کی تہوں میں چلے جائیں تو وہ اپنی ایک دنیا، الگ عالم ہے۔ اس دنیا کو آپ دیکھیں، جنگلوں میں نکل جائیں، وہاں پہ اپنا ایک الگ دنیا ہے، جانوروں کی ایک الگ دنیا، ہر ایک کی اپنی کنگڈم ہے، ایک سلطنت ہے، ایک بادشاہت ہے۔ اسی طرح سے آسمانوں پہ نکل جائیں تو سورج چاند ستارے اور بڑے بڑے سیارے اور کیا کچھ اس کائنات میں ہے جو آج تک دریافت ہو رہا ہے۔ سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود سائنس کبھی یہ نہیں کہتی کہ ہاں بس یہاں پہ سٹاپ ہو گیا، نہیں، وہ ترقی کرتی ہی چلی جاتی ہے، یعنی کہ سرچ کرتی ہی چلی جاتی ہے، تحقیق کرتی ہی چلی جاتی ہے اور آگے بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ تو یہ سب عالم کا اللہ رب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے یہاں پہ بادشاہت فرما رہے ہیں کہ میں بیسکلی تو یہ دعائے شکر ہے، اس ٹائم پہ دعائے حمد ہے کہ اللہ ہم تیری تعریف کر رہے ہیں۔ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ کون سا اللہ؟ وہ اللہ جو تمام جہانوں کا، تمام طرح کے عالموں کا پروردگار ہے، اور رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بڑا اچھا ایک جگہ پہ نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے، ایک چھوٹا سا کلپ ہے، ویڈیو کلپ، اس میں بتایا کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو بالکل ایسے جیسے بادشاہ کے دربار میں کوئی فریادی کھڑا ہوتا ہے اور وہ اللہ اکبر کہتا ہے، ہینڈز اپ کرتا ہے، اور بالکل پھر عاجزی سے آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور بادشاہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ میں اس رب کی تعریف کر رہا ہوں جو تمام جہانوں کا عالم ہے، صرف اس دنیا کا نہیں ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، صرف آخرت کا نہیں ہے، صرف عالم برزخ کا نہیں ہے، بلکہ تمام دنیا، جو دوزخ کی دنیا اس کا بھی رب اللہ ہے، جو جنت کی دنیا اس کا رب بھی اللہ ہی ہے، جو دنیا کا عالم ہے، جو دوزخ کا عالم ہے، ان ساری چیزوں کا عالم، ان عالمین کا رب اللہ، اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ اور پھر وہ کون ہے؟ وہ نہایت مہربان اور رحیم ہے۔ وہ ذرا ذرا گناہوں پہ اپنے بندوں کو نہیں پکڑتا، بلکہ بخشتا، انعامات کرتا ہے، کافروں پہ بھی اور مسلمانوں پہ بھی۔ وہ اپنے بندوں سے 70 پاؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا انتہائی رحمان اور رحیم ہے۔ یہ اب سوچیں کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور ہاتھ باندھ کے اللہ کے دربار میں کھڑا اللہ کی تعریف کر رہا ہے، یا جیسے ہم کسی بادشاہ، کسی بہت بڑے شخص کے دربار میں جائیں اور آج اسی سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں اور اس سے فریاد کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں نا کہ تم بہت اچھے ہو، بہت ایک پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اور تو یہی چیز وہاں پر یہ بتائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں رحمان سورۃ الحمد میں یہ چیز بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تو بہت مہربان اور نہایت رحیم ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری طرف ہی، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ کیا ہے، کہتے تیری ہی حکومت ہے، تیری ہی عبادت ہے، تو ہی جو ہے مالک یوم الدین کی آخرت کا مالک ہے، روز جزا و سزا کا مالک بھی تو ہے، تیری ہی حکومت ہے۔ اور اس کے بعد اعتراف بندگیت ہے آیت نمبر 4 میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ابدیت یہ ہے، آیت ابدیت یہ ہے کہ
میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے سے ہی مدد مانگتا ہوں، اور تو نے ہی جو ہے تیری ہی عبادت کرتا ہوں، یعنی کہ میرے لیے بھی سب کچھ تو ہی ہے، میرا رب تو ہی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے اپنا انعام فرمایا، اور ان لوگوں کا نہیں جن پر تو نے جو ہے اپنا غضب کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ اب یہاں بھی بتا دیا، ایک طرف وہ دعا ہے، بیسکلی اللہ تعالیٰ ہمیں لیسن ہی دے رہے ہیں نا، سبق سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے، تعلیم دے رہے ہیں۔ تو قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس دعا کو بنایا، اتنی خوبصورت یہ دعا ہے، اس میں ہماری ہدایت کے لیے کہ ہم دعا بھی مانگ رہے ہیں اور ہمیں نصیحت بھی ہو کہ سیدھا راستہ اللہ نے بتا دیا کون سا ہے، جو اولیاء کرام کا ہے، جو مقربین کا ہے، جو نبیین کا ہے، صالحین کا ہے، جو اللہ کے نیک بندوں کا ہے۔ ہم اللہ کا نیک بندہ کون ہے، اس کا تعارف سورۃ بقرہ میں بھی آئے گا، آگے ہم قرآن پاک میں اس کی جگہ جگہ تعارف پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میرے نیک بندے کون ہیں نا۔ اب وہ نیک بندے جو ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ کی ہدایات پہ عمل کرتے ہیں، جو اپنے دن رات اللہ کی مدد اور اس کی یاد میں لگے رہتے ہیں، جو ہر وقت اللہ کا احکام اس دنیا پہ نافذ کرنے کے لیے تگ و دو کرتی رہتی ہیں، وہ تمام بہنیں جو دین کے کام میں لگی رہتی ہیں، تمام بھائی جو دین کے کام دن رات کر رہے ہوتے ہیں، اپنا پیسہ، جان، مال، وقت، ہر چیز صرف کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کی باتوں کے علاوہ کبھی دنیا کے رشتے ہمارے راستے میں آتے، کبھی دنیا کے کام اور مسائل ہمارے راستے میں آتے، لیکن وہ تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے جو ہے وہ دین کے کام میں لگے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ تمام نیک لوگ، ہمیں ہدایت کی جا رہی ہے کہ ہم نے ان کے راستے کی، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کے راستے پہ چلنا ہے۔ اور اسی طرح سے صحبین کی جو ہے، مقربین ہیں اللہ کے بارگاہ میں، چنے ہوئے بندے ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں جو دین کے کام میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت دین کا کام کرتے رہتے ہیں، ہر وقت انہیں اپنی اور دوسروں کی فکر ہوتی ہے، اور دنیا کی نہیں، آخرت کی فکر ہوتی ہے، ہر وقت انہیں آخرت سنوارنے کی فکر ہوتی ہے، اپنی بھی اور لوگوں کی بھی۔ یہ اللہ کے مقربین اور نیک و صالحین بندے ہیں جو اللہ کا احکام اس دنیا میں نافذ کرتے ہیں، اللہ کے احکامات نافذ کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان صحبت جو ہے ان مقربین کی ہو، مجلسیں ہوں تو ان لوگوں کے ساتھ ہوں، محفلیں ہوں تو ان لوگوں کے ساتھ ہو، گپ شپ یاری ہو تو ان لوگوں کے ساتھ ہو، اور جو یہ کر رہے ہو آئیڈیل بنائے تو ہم ان کو بنائیں، اور جو یہ کر رہے ہو ہم ان کی پیروی کریں۔ اور پھر بچا ہمیں کس سے، آخری آیت میں بتا دیا کہ ہمیں بچا ان لوگوں سے جن پہ تیرا غضب ہے، جن سے تو ناراض ہے، جن سے تو غصہ ہے، جن سے تو بات نہیں کرنا چاہتا، جو تیرے دشمن ہیں، جو گمراہ ہو گئے، جنہوں نے خود اپنے ساتھ دشمنی کر لی۔ اللہ سے کوئی کیا دشمنی کرے گا، بیسکلی ہم اپنے آپ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کے ساتھ ہی دشمنی کر لی، جو بالکل بھٹک گئے ہیں راستے سے، ان لوگوں سے ہمیں بچا لے، ان لوگوں کے صحبتیں نہ ہوں، ان کے مجلسوں میں ہم نہ جائیں، ان کی دوستی یاریاں ہمارے ساتھ نہ ہوں، اور نہ ہم ان کی پیروی کریں اور نہ ہم ان کے راستے پہ ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بیسکلی اس دعا میں دو چیزیں ہمیں سکھا دی کہ ہم نے مانگنا کیا ہے، کیسے مانگنا ہے، مانگنے کا انداز اور ترتیب بتا دی، اور پھر ایک عاجز بندہ ہوتے ہوئے آپ سوچیں، اب اس تصور کے ساتھ جب آپ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے تو آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا بہت مزہ آئے گا، اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ سورۃ الفاتحہ میں صلی ہم یہ نماز کی جو حرکت میں ہمیں فرض کر دی گئی ہے اس کو پڑھنا، تو یہ ہمیں سکھا کے رہی ہے، بتا کے رہی ہے۔ یہ تو اگر دیکھا جائے تو ہمارے پورے دن کی الائنمنٹ کو بالکل سیدھا کر رہی ہے۔ اور اگر ہم صبح اٹھ کے ہی یہ چیز دیکھیں کہ ہم نے نیک بندے کی صحبت میں رہنا ہے، تو محاورہ بھی ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، تو ہمارے دین خود بخود ہمارا دین ان نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا، ان اللہ والوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ اسی طرح بدبختوں اور گمراہوں کی صحبت اور پیروی کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے، ان تمام لوگوں سے ہمیں بچائے، ایسے برے لوگوں سے جو اپنے ساتھ دشمنی کر بیٹھے ہیں اور گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، غضب کا شکار ہیں، اور توبہ استغفار پہ بھی نہیں آتے، جب انہیں ہدایت کی طرف بلایا جائے تو بھی وہ ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ ہم ایسے لوگوں سے ہمیں بچائیں، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ کا مختصر سا تعارف و ترجمہ۔ ویسے تو اس سورت کا تعارف بہت بڑا ہے اور ترجمہ بھی بہت بڑا ہے، لیکن ہم نے کیونکہ اپنے محدود ٹائم میں ایک انٹروڈکشن سورۃ فاتحہ کا دینا تھا تو وہ ہم نے یہاں پہ کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔